بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتاح الانشاء الجزء الثانیہ پڑھ رہے ہیں اور مقالات والا حصہ الدرس الثالث عشرہ 13واں سبق صفحہ نمبر 90 ہے جی۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عربی کا جو سبق ہے آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں اور اس کی مدد سے پھر آپ جو تمارین ہیں اس کو آسانی کے ساتھ تمارین کو آپ حل کر سکیں۔ دعت المبادئ الاسلامیۃ الاسلام دین السلام العالمی، اسلام انٹرنیشنل سلامتی کا دین ہے، بین الاقوامی سلامتی کا، بین الاقوامی امن کا دین ہے۔ اسلامی اصولوں نے المبادئ اصول بلایا ہے الی السلامی سلامتی کی طرف، امن کی طرف، وحثت علی السعی الیہ اور اس کی طرف کوشش پر ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں سارے کے سارے یا مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وقال ایذا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، اور اگر وہ مائل ہوں صلح کی طرف، سلامتی کی طرف، امن کی طرف، تو آپ بھی اے پیغمبر مائل ہو جائیں اس کی طرف۔ وَلَكِنَّهَا أَذِنَتْ بِالْقِتَالِ، لیکن اسلامی جو اصول ہیں انہوں نے اجازت دی ہے لڑائی کی، رَدًّا عَلَى الْاعْتِدَاءِ، زیادتی کے جواب میں۔ اللہ نے کہا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ تو اسلام نے یا اسلام کے جو اصول ہیں انہوں نے لڑائی کی اجازت دی ہے ردًا علی الاعتداء، زیادتی کے جواب میں، وانتصارا للعدالت، اور انصاف کی نصرت حمایت کے لیے، وتعمیما للرحمہ، رحمت کو عام کرنے کے لیے، وتأدیبا للظالمین، اور ظالموں کو ادب سکھانے کے لیے، ومنع للظلم، اور ظلم کو روکنے کے لیے، وسمحت، اور گنجائش رکھی ہے بیان اس بات کی کہ یعامل الظالمون معاملۃ المثل، یا روا رکھا ہے، جائز قرار دیا ہے اسلامی اصولوں نے اس بات کو بھی کہ ظالموں کے ساتھ معاملہ کیا جائے برابری کا معاملہ۔ بریکٹ میں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس نے تم پر زیادتی کی، ظلم کیا، تم اس پر اتنا ہی ظلم کرو، زیادتی کرو، بِمِثْلِ مَا، اتنا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ جس نے تم پر کیا۔ عَلَىٰ أَن، اس شرط پہ، یعنی اوپر لڑائی کی اجازت دے دی گئی مختلف مقاصد کے لیے، اس شرط پہ کہ یراعی فی جمیع الاحوال التسامح، کہ مد نظر رکھا جائے گا، رعایت کی جائے گی، یراعی مراد تمام احوال میں کس کو مد نظر رکھا جائے گا؟ التسامح، رواداری کو، چشم پوشی کو، والعفو، اور درگزر کو، والاحسان، اور نیکی کو، احسان کو، اور رحمہ، اور رحمت کو، شفقت کو، لأنها فضائل تکریمیۃ، کیونکہ یہ عزت والی خوبیاں ہیں، للانسان، انسان کے لیے، فی الحرب، کیونکہ یہ انسان کے عزت والے فضائل ہیں، فی الحرب، جنگ میں بھی، والسلم، اور صلح میں بھی۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ صلح میں تو آپ اعلیٰ جو اخلاق ہیں یا اقدار ہیں ان کا مظاہرہ کریں، اور اگر آپ کی لڑائی ہو گئی ہے تو پھر آپ کمینے بن جائیں، آپ کے لیے کوئی اصول ہی نہ ہو، آپ کے لیے کوئی اخلاق ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، اچھی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے جیسے کہ عموماً ہم کر لیتے ہیں کہ لڑائی ہو گئی ہے تو پھر بس دوسرے بندے کی خیر نہیں ہے، ہر لحاظ سے ہم نے اس کو گندا کرنے کی کوشش کرنا ہے
اور اس کا جو کریکٹر ہے، کردار ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کو ہم نے داغدار بنانے کی کوشش کرنی ہے، تو یہ غلط چیز ہے۔ وَكَانَ هَدْفُ الْحُرُوبِ، اب میری تقریر مقصد نہیں ہے نا، اس لیے میں نے پہلے بولا مقصد ہے ٹرانسلیشن کرنا، عربی کو سمجھنا اور عربی سیکھنا مقصد ہے۔ وَكَانَ هَدْفُ الْحُرُوبِ، اور تھا جنگوں کا مقصد، اسلامی تہذیب میں جنگوں کا مقصد تھا، یہ کانا ہے، کانا ہے بھی ہو سکتا ہے، یا ماضی میں آپ چلیں کیا کر لیں، ماضی میں جو جنگیں اسلامی ہوئیں ان کا جو مقصد ہے وہ تھا المحافظۃ علی النفس، نفس کی حفاظت کرنا، وحمایت، اور نفس کو بچانا، ورعایت الدین، اور دین کی دیکھ بھال، مذہب کی دیکھ بھال، وحریت التدین، اور مذہب اپنانے میں آزادی، فریڈم آف ریلیجن لکھا ہوا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، والمحافظۃ علی النسل والذریہ، اور نسل اور اولاد، ذریہ، اس کی حفاظت، یہ مقصد تھا، ہدف تھا۔ وکذالک المحافظۃ علی المال، اور ایسے مال کی حفاظت، وعدم اتلافی، اور مال کو تلف نہ کرنا، ہلاک نہ کرنا، ضائع نہ کرنا، یہ مقصد۔ وقد راغب الرسول، رسول الکریم، رسول کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پہ رحمت و سلامتی نازل فرمائے، راغبہ، اعراض کیا، عن القتال، لڑائی سے، بقول ہی، اپنے اس قول کے ذریعے، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اور جب تم ان کو ملو تو تم صبر کرو، کما جاء عنہ، ایسے ہی آپ سے یہ بات منقول ہے، ایسے ہی آپ سے آئی ہے کیا، السعی، کوشش، الی عدم استمرار القتال، لڑائی جاری نہ رکھنے کی طرف کوشش، لڑائی روک دینے کی کوشش آپ سے منقول ہے، لڑائی جاری نہ رکھنے کی کوشش آپ سے منقول ہے، کب، اذا اذان العدو، جب دشمن مطیع ہو جائے، سرنڈر کر جائے، وقبل الرائے العادلہ، اور منصفانہ رائے، منصفانہ خیال کو وہ قبول کر لے، وَلَقَدْ أَوْصَى النَّبِيُّ الْأَمِينُ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر جو کہ امین تھے، امانت دار تھے، انہوں نے وصیت کی معاذ بن جبل کو، فی فتح الیمن، یمن کی فتح میں۔ ایک ہوتا ہے نا وصیت کرنا، مرتے ہوئے بندہ وصیت کر رہا ہے بھائی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں بندہ بچوں کی دیکھ بھال کرے گا اور میرے مال کی نگرانی کرے گا، یہ وصیت بھی ہے، نیکی کی ہدایت دینا، برائی سے روکنا، وصیت اس معنی میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے وصیت کی، اللہ کے نبی نے وصیت کی، تو یہ نہیں آپ فوت ہوتے وقت یہ باتیں کر رہے تھے، آپ نے ویسے عام حالات میں، نارمل لائف میں آپ نے ہدایات دیں، اچھے کاموں کی ہدایات دیں، یا آپ نے ہدایات دیں جن میں آپ نے اچھے کاموں کا کہا اور برے کاموں سے روکا۔ اللہ کے نبی نے وصیت کی معاذ بن جبل کو یمن کی فتح میں اپنے اس قول کے ذریعے، لا تقاتلوہم حتی تدعوہم، ان سے لڑو مت یہاں تک کہ تم ان کو دعوت دو، ٹھیک ہے، فَإِن تدعوہم، تدعونی تدعوہم، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے نا، تدعونا، فَإِنْ أَبَوْا، اگر وہ انکار کریں، دعوت نہیں مان رہے، فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، پھر بھی ان سے نہ لڑو، حتیٰ یبدؤکم، یہاں تک کہ وہ تم سے آغاز کریں لڑائی کا، فَإِنْ بَدَؤکم، اگر وہ تم سے آغاز کریں، لڑنے کے لیے آ جائیں، فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، پھر بھی ان سے نہ لڑو، حتیٰ یقتلوا منکم قتیلا، یہاں تک کہ وہ تمہارا کوئی بندہ مار دیں، ثم اروہم ذالک، پھر ان کو یہ دکھائیں، تم ان کو یہ دکھاؤ، وقولوا لہم، اور ان سے کہو، هل الی خیر من ھذا سبیل، کیا اس سے بہتر کی طرف کوئی راستہ ہے، فَلَا يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْكَ رَجُلًا وَاحِدًا، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تیرے ہاتھوں پہ ایک بندے کو، خیر، بہتر ہے، مما طلعت علیہ الشمس وغربت، اس سے روئے زمین سے جس پر سورج طلوع ہوا اور غروب ہوا، فَإِذَا وَقَعَ الْقِتَالُ، جب لڑائی واقع ہوتی،
کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقدم له بکلمات، تو اس کے لیے پیش کی چند کلمات کہتے، چند باتیں کہتے، تنم عن الرحمہ، جو رحمت کا اظہار کرتی ہیں۔ لفظی معنی چغلی کرنا ہوتا ہے نا، ظاہر کرنا یا اشارہ کرنا، تو جو رحمت کو ظاہر کرتی ہیں، نما یعنی مکمنہ ظاہر ہونا بھی ہوتا ہے۔ وتبعد عن الانانیت، اور جو کلمات دور ہیں کس سے؟ تکبر سے۔ آپ یہ نہیں کہتے تھے اے نہیں کر دیاں گے انہوں نے پھاڑ لو، یہ لڑن آئے گے جناب انہوں لمحہ پا کے، یہ انہوں نے چھوڑے لا دیاں گے، موچھے پا دیاں گے، چل ابو ریرا پھاڑ لے انہوں نے، ٹھیک ہے، آپ ایسے نہیں کہتے تھے جیسے کہ عموماً ہم کرتے ہیں۔ منہا قولہ، اور ان کلمات میں سے آپ کا ایک یہ بھی فرمان ہے، انطلقوا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ چلو، والا برکت اللہ، اللہ کی برکت پر چلو، واحسنوا، اور احسان کرو، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وکان یدعو الی عدم التمثیل بالقتل، اور آپ دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے مقتولوں کے مصلح نہ کرنے کی طرف، آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں پہلے دشمن کو جب مارا جاتا تھا تو طریقہ یہ ہوتا تھا جناب اس کے کان کاٹ دو، ناک کاٹ دو، اس کا منہ سارا چہرہ بگاڑ دو۔ آپ نے کہا مصلح نہیں کرنا، آپ دعوت دیتے تھے الی عدم تمثیل بالقتل، مقتولوں کے ساتھ مصلح نہ کیے جانے کی طرف، وَإِلَىٰ وُجُوبِ دَفْنِهِمْ، اور ان کے دفن کے وجوب کی طرف، ضروری ہونے کی طرف، کہ باہر نہ چھوڑو، لاش پڑی رہے گی اور جانور کھائیں گے، بندہ بگڑ جائے گا۔ کما کان ینہا عن ضرب الوجہ، ایسے آپ منع کرتے تھے چہرے پر مارنے سے، وعن تعذیب الجرحى، اور زخمیوں کو سزا دینے سے، وقتلہم، اور ان کو مارنے سے۔ ایک بندہ زخمی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اس کو اور جناب چھریاں مارو، ایسے نہیں۔ وکان یوجب مداوات الاسرى واطعامہم، اور آپ ضروری قرار دیتے تھے قیدیوں کا دوا دارو علاج اور ان کو کھانا کھلانا، الی ان یتم فداؤہم، یہاں تک کہ ان کا فدیہ پورا ہو جائے، ان کی آزادی پوری ہو جائے، من الاسری قید سے، ویطلق سراحہم، اور ان کی رہائی مکمل ہو جائے، ان کی رہائی کو، ان کی آزادی کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ سراح کا معنی ہوتا ہے آزادی، رہائی، اطلاق کا معنی ہوتا ہے کھلا چھوڑنا، مطلب یہ کہ وہ آزاد ہو جائیں، یعنی قید سے ان کا قید کا جو فدیہ وہ پورا ہو جائے، لوگ بدل دیں، کوئی فدیہ دیں، اور اس کے بعد ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے، اتنی دیر تک آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ وقد حرمت الحضارۃ الاسلامیہ، تحقیق اسلامی تہذیب نے حرام قرار دیا تخریب المدن، شہروں کو تباہ کرنا، تخریب تباہ کرنا، بگاڑنا، وتمس معالمیہ، نشانات کو مٹانا، وتخریب آثاریہ، شہروں کے آثار کو تباہ کرنا، وتشویہ تراثیہ، اور اس کی وراثت کو بگاڑنا، کما حرمت قتل المدنیین، اور ایسے ہی اسلامی تہذیب نے حرام قرار دیا شہریوں کو قتل کرنا، شہریوں کے قتل کرنے کو حرام قرار دیا، معتبرۃ القتال مع السلطات، اعتبار کرتے ہوئے لڑائی مع السلطات، حکومتوں کے ساتھ، کہ جو لڑائی ہے وہ حکومتوں کے ساتھ ہے، شہریوں کے ساتھ نہیں ہے۔ معتبرۃ القتال مع السلطات، حکومتوں کے ساتھ لڑائی کا اعتبار کرتے ہوئے، لا مع شعوب، نہ کہ عام گروہوں کے ساتھ، عام افراد کے ساتھ، عام افراد کی جماعتوں کے ساتھ۔ وذالک مما، اور یہ ان میں سے ہے، جعل الحروب الاسلامیہ تھا، جس نے اسلامی جنگوں کو کر دیا متمیزۃ، کہ وہ ممتاز ہیں، عن غیریہ، غیر سے، بعدم تخریب المدن وبقلۃ القتل، شہروں کی تباہی نہ کرنے کی وجہ سے، وبقلۃ القتل، اور مقتولوں کے تعداد کم ہونے کی وجہ سے۔ وکان عمر رضی اللہ عنہ یشجع علی ذلک، عمر اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو اس بات پر ابھارتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے، ویصف تلک الحروب بالحروب الرفیقہ، اور وہ ان جنگوں کو نرم جنگیں کہتے تھے، ان جنگوں کو موصوف کرتے تھے نرم جنگوں کے لفظ کے ساتھ، لقلت عدد الضحایا، قربانیوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے،
والابتعاد یعنی تخریب فیہا، اور ان میں تخریب کاری تباہی سے دور ہونے کی وجہ سے، والتسامح مع اہل الادیان الاخرى، اور دوسرے مذہبوں کے ساتھ رواداری، تسامح، چشم پوشی۔ حقیقت ماثلۃ، یہ عمدہ حقیقت ہے، یشہد بہا التاریخ للاسلام، اسلام کی تاریخ جس کی شاہد ہے، وتروى فی ذلک قصص عجیبۃ، اور اس میں بیان کیے جاتے ہیں عجیب و غریب قصے اس سلسلے میں۔ منہا، ان میں سے ایک قصہ یہ ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب عندما ذهب الى القدس، جب وہ بیت المقدس گئے، لیعقد معاہدۃ سلام، تاکہ وہ سلامتی کا معاہدہ طے پائیں، معاہدہ کریں، مع القائمین، ان لوگوں کے ساتھ، القائمین علی امر القدس، جو بیت المقدس کے معاملے کے نگران تھے، ٹھیک ہے۔ جب اس وقت گئے تو کیا ہوا، رآ ہیکلا للیہودی، انہوں نے یہودیوں کا عبادت خانہ دیکھا، سترہ التراب، مٹی نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، الا اعلیٰ، سوائے اوپر والے حصے کے، فازاح عنہ التراب، انہوں نے اس سے مٹی کو دور کیا، واقتدی بہ جنود المسلمین، اور مسلمانوں کے لشکروں نے ان کی پیروی کی، حتی اعاد الہیکل واضحا، یہاں تک کہ انہوں نے لٹایا عبادت خانے کو واضحا، کہ وہ واضح ہو گیا، لیقیم فی الیہود شعائرہم الدینیۃ، تاکہ اس میں یہودی اپنے دینی شاعر کو قائم کر سکیں، وفی الرحلۃ ذاتیہ، اور اسی سفر میں حضرات الصلاۃ، نماز آپ کو حاضر ہوئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہو بجوار کنیسۃ القیامہ فی القدس، اور آپ کنیسہ، گرجا، عبادت خانے کے پڑوس میں تھے، کون سا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آگے والا لفظ لکھا ہوا ہے نا، اس میں مجھے ڈاؤٹ ہے، یہ لفظ غلط ہے، یہ یا تو جو ہے نا، یہ ایسے کنیسۃ القیام فی القدس، ٹھیک ہے، بیت المقدس میں قیام کا جو گرجا ہے اس کے پڑوس میں، یا پھر یہ ہے کہ کنیسۃ قائمۃ فی القدس، جو گرجا بیت المقدس میں قائم ہے، یہ قائمہ، یہ بہرحال ایسے لفظ میں مجھے ڈاؤٹ ہے، یہ ایسے جیسے لکھا ہوا ہے نا، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ میں نے پڑھا، جب بھی میں اس کو مطلب پڑھتا ہوں، گزرتا ہوں یہاں سے، تو تحقیق تو اتنی نہیں کی میں نے، تو بہرحال کیونکہ جس کتاب کا حوالہ دیا گیا اس کو نہیں دیکھا، جس میں مجھے ڈاؤٹ ہے میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ آپ بھی پڑھیں اور اپنے اساتذہ سے پوچھیں، کوئی اور اگر یہ ویڈیو سنتا ہے یا سنتی ہے اور وہ بتائیں کہ یہ لفظ ایسے درست ہے، تو پھر مجھے بھی، میری بھی رہنمائی کر دینا۔ فصلى خارجها، آپ بیت المقدس میں قیام، ٹھہرنے کے، جو کنیسہ ہے، ٹھہرنے کا کنیسہ، اس کے پڑوس میں تھے، بجوار کنیسہ یا کنیسۃ قائمۃ فی القدس، جو بیت المقدس میں قائم ہے، وہ والا کنیسہ اس کے پڑوس میں تھے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، فصلی خارجہ، آپ نے اس سے باہر نماز پڑھی، حیث یوجد الیوم المسجد المعروف باسمہ، جہاں پہ پائی جاتی ہے آج ایک مسجد المعروف باسمہ، جو حضرت عمر کے نام سے مشہور ہے۔ وقال للمستبصرین عن اسباب عملہ، اور آپ نے کہا ان لوگوں سے جو استفسار کرنے والے تھے، جو پوچھنے والے تھے آپ کے عمل کے اسباب کے بارے میں، کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، نماز اندر کیوں نہیں پڑھی، باہر پڑھی؟ آپ نے کہا خشیت ان اصلی فیہا، مجھے اندیشہ اس بات کا کہ میں اس میں نماز پڑھوں گا، فیضا ویلہا المسلمون، پھر مسلمان اس کو وتیرہ بنا لیں گے، اپنا لیں گے، پیشہ بنا لیں گے، من بعدی، میرے بعد، بھی یتخذوها مسجداً، اور اس کو مسجد بنا لیں گے، اور اس کو مسجد بنا لیں گے۔